بزرگان محترم، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ گفتگو مجھے کس بارے میں کرنی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اور اصل یہ شعر سنانا ہے جو بعد میں انہوں نے لکھا ہے، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ دوسرا جو مصرع ہے اس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے پرانی سوچ کے، وہ کیا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں۔ جو باقی ہے، یہاں پر کئی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر بعافیت قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں سے امرود جل لے آب حیات، تاکہ جو لوگ باقی ہے تو کیا ہے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ گزشتہ جمعہ کو سلیمان چچا پٹیل اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا اصل گاؤں یہ لاجپور ہے، بعد میں وہ ہجرت کر کے واڑہ گام چلے گئے۔ واڑہ گجراتی میں یہ پرانے لوگ ہیں، ابو سمد چچا، حافظ صاحب، لوگ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو گھر کے پیچھے کا حصہ، اور ایک یہ کہ جو زمیندار ہوتے تھے تو ان کی کیا ہوتی تھی، وہ جگہ ہوتی تھی، وہ باڑہ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو ہمارے یہاں ایک ندی بہتی ہے، سورت اور نوساری ضلع، یہ آخری حد ہے۔ ندی کے اس پار جاؤ لاجپور سے ہوتے ہوئے تو نوساری ضلع شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر سے اس طرف آؤ تو سورت۔ آپ کے یہاں بھی یہی لگتی ہے، کیا نام ہے، منڈھوڑا ہے، ہاں۔ تو پہلے لوگ ادھر سے ادھر جانا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، کشتی کا، یا یہ کہ ویسے ہی چل کر تیر کر، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال زمینیں کچھ لوگوں کی ادھر تھی، تو وسائل ایسے تھے نہیں جیسے آج مہیا ہے، تو لوگ کیا ہے اس میں تکلف اور تکلیف محسوس کرتے تھے، تو پھر مستقل اسی کو کیا بنا لیا، سکونت کی جگہ بنا لیا۔ تو یہ سب واڑے تھے، اور وہاں ایک گاؤں آباد ہو گیا الیاس بھائی، تو نام کیا ہو گیا، واڑہ گاؤں۔ تو یہ تھے اصل میں لاجپور کے، اور اس علاقے میں شروع میں جو مسلمان آئے ہیں ان لوگوں میں سے یہ سلیمان چچا پٹیل مرحوم تھے، بہت پرانے لوگوں میں سے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی مکان جو ابھی جس میں ان کی سکونت تھی، وہی انہوں نے خریدا تھا بہت پہلے سے۔ ہمارا ابو سمد چچا بھی بہت پرانے لوگوں میں سے، ہمارا اشرف بھائی ہوا کرتے تھے، دیوان اشرف چچا، تو یہ سلیمان چچا بھی، اور وہ مجھے سناتے تھے، کبھی میں جاتا تھا ان کے پاس، تو میں جب جاتا تھا تو کبھی جاتا تھا، نہیں جاتا تھا تو کبھی کبھی سناتے تھے کہ کیسے آئے، کیا ہوا۔ تو ان کا جاب تھا سمر سیٹ میں غالباً، کہ ہے نا، وہاں جاب کرتے تھے، اور ان کا ویج یہ اچھا تھا، محنتی بھی تھے۔ تو بہرحال یہ مکان انہوں نے خرید لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو انڈیا سے نیا نیا آتا تھا تو گویا یہ اس علاقے کا مسافر خانہ تھا، عارف بھائی کیا تھا، مسافر خانہ تھا۔ یہ سب کو پناہ دیتے تھے،
ان کی پٹیلی انڈیا میں تو تھی ہی، یہاں آ کر بھی باقی رہی ہے انیب بھائی. تو بہرحال اور تھے بڑے دل کے ہیں. ہاں، مزاج میں تواضع ان کی ساری ہے، بھولا پن، نرمی، یہ ان کا خاصہ تھا. تو کئی فیملی آ کر رہی، کئی لوگ جو اکیلے آئے سب کو انہوں نے کیا دی، یہاں پر پناہ دی. کئی لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد بھی مجھے سنایا کہ ہم اتنا عرصہ یہاں رہے، اتنا عرصہ جو ہے ان کے وہاں رہے. خیر، دوسرا وصف، دوسری چیز جو ان کے اندر تھی وہ تھی دین سے محبت اور دینداروں سے محبت، علماء سے محبت. یہ سنا میں نے کہ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دریاوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جب ان کی ہمارے اس علاقے میں آمد ہوئی تھی تو ان کی رہائش اور ان کا مقام نورانی بھائی کیا ہے، وہ سلیمان چچا پٹیل کا مکان تھا. نیز حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، تو وہ بھی اسماعیل بھائی جب یہاں تشریف لاتے تھے اور تشریف لائے تو ان کا مقام کن کے مکان پر ہوتا تھا؟ اسد اللہ صاحب سلیمان چچا پٹیل کے یہاں ہوتا تھا. اچھا، ایک بزرگ جو کئی بار تشریف لائے اور وہ میری موجودگی میں جب میں یہاں امام بن کر آ گیا تھا، اور ہماری اس مسجد میں ان کے کئی بیانات بھی ہوئے. آپ میں سے کئی حضرات حافظ امتیاز ان کو جانتے ہوں گے، ڈاکٹر صابر صاحب. یہ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے فاروق بھائی؟ خلیفہ تھے. تو ان کا مقام بھی ان کے گھر مکان پر ہوتا تھا اور کھانا پینا بھی. اور مجھے بھی وہ مدعو کرتے تھے، میں بھی جو ہے وہ جاتا تھا. تو علماء کرام سے ان کو محبت، دین سے محبت، دینداروں سے محبت، یہ بہت بڑا وصف ہے. اور اس کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ دین سے اور دینداروں سے محبت کہ انہوں نے ان کا ایک ہی لڑکا حقیقی اور ایک لڑکی. لڑکا تو ان کی حیات ہی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو صلاح الدین صاحب پیارا ہو گیا، اللہ مرحوم کو اور سلیمان چچا کو بھی، دونوں کو غریق رحمت کرے، آمین. اور ان کی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے. تو اپنے ایک لوتے بیٹے کو، سننا ذرا میری بات کو، ایک تو بیٹا ہو اور کیسا ہو عارف بھائی، ایک لوتا حافظ یوسف صاحب، ایک نوائنو. ہمارے یہاں صلاح الدین بھائی ایک نوائنو جو ہوئی تو تین ہو گئی، نوائنو نور محمد ہے. نورانی بھائی کیا بولتے ہیں؟ نوائنو نور محمد. اور اس کے کتنے لاڑ لڑائے جاتے ہیں وہ مجھ سے اچھا کون جانتا ہوگا، ہیں شبیر چچا؟ کیوں؟ میرے یہاں والدین کو، یعنی جو اولاد ہوئی ہم بھائی بہن، تو میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بھائی بہنوں میں. میری پیدائش، اس کے بعد بہن، پھر بہن ہیں، تو بہنیں آتی رہی، پھر بہن حسن بھائی، تو 3 بہنیں آئی. 3 بہنوں میں ایک لوتا بھائی. اب آپ اندازہ لگائیے. پھر خیر واپس بھی بھائی بھی، ایک اور بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، لیکن جب تک 4 تھے وہاں تک کیا تھا، 3 بہنوں میں اکیلا بھائی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کتنے لاڑ اس کے کیا ہے، اب اس سمجھ جا اٹھائے جاتے ہیں. تو ایک لوتی اولاد جو ہوتی ہے، نرینہ اولاد، وہ باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے ماں باپ کو. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھا. تو پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو انڈیا جیسی کنٹری مولوی بننے کے لیے بھیجے. چھوٹے سے گاؤں میں مولانا محمد صاحب، ان کے جو بیٹے تھے مرحوم، وہ جلال آباد تشریف لے گئے ہیں، وہاں بھی انہوں نے وقت گزارا. تو دیکھیے یہ ہے دین سے محبت. اللہ نے مال و دولت دے رکھا تھا، وہ چاہتے تو بچے کو دنیاوی فنون سکھا سکتے تھے، یا یہ کہ چلو تاجر جو ہیں وہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو راستہ چنا وہ کیا جاوید بھائی، کہ مجھے عالم بنانا ہے. ہاں،
مجھے حافظ قرآن بنانا ہے. تو یہ دین سے محبت ہونے کی علامت ہے کہ آدمی اپنے ایک لوتے بیٹے کو، اولاد کو اپنے سے الگ کرے. پہلے تو ماں باپ اپنے سے دور کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک لوتی نرینہ اولاد ہو تو وہ اپنے سے دور ہی اس کو بھیجنا نہیں چاہتے. لیکن دیکھیے دین سکھانے کے لیے کہ مجھے عالم دین بنانا ہے، انہوں نے کیا ہے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. اچھا، بہت سے لوگوں کی انہوں نے مدد کی جیسے بھی وہ کر سکتے تھے. مدرسہ مساجد وہ تو کی ہی، لیکن غربا کی بھی وہ میں جانتا ہوں. میں نے جب ارادہ کیا کہ پہلی مرتبہ میں اپنی والدہ اور میرے 2 چھوٹے بھائی بہن، تو وہ 2 چھوٹے تھے، غیر شادی شدہ تھے، تو میں نے کہا مجھے ان کو یہاں انگلینڈ بلانا ہے گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے. میں نے سلیمان چچا سے بات کی. میں نے کہا کہ سلیمان چچا مجھے جو ہیں اپنی والدہ کو، اور ان کے ساتھ ہی والد تو تھے نہیں، انتقال کر گئے تھے میرے، تو میں نے کہا وہ 3 ساتھ میں رہتے ہیں تو میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے میرے ساتھ. تو کہا کہ امام صاحب کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا میں امہرس روڈ پہ رہتا ہوں، وہ 1 بیڈروم فلیٹ ہے، چونکہ اس وقت تک میری کوئی اولاد نہیں تھی. ہاں، میرے یہاں اولاد بھی بعد میں ہوئی ہے، پہلے 3 سال تک شادی کے بعد کوئی اولاد نہیں تھی. تو میں نے کہا میں بلانا چاہتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ 1 بیڈروم فلیٹ ہے اور بلانا کتنے آدمی کو ہے؟ 3 آدمیوں کو بلانا. اب آپ جانتے ہیں کہ اسپانسر کرے ہیں تو کیا ہے فاروق بھائی، حسن بھائی، بیڈروم ہونے چاہیے نا اتنے کہ وہ آ کر ٹھہر سکے. تو میں نے کہا اگر میں نے بھیجا تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا. جاوید بھائی ویزا ملنے سے رہا. تو میں نے کہا میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری مدد کریں. تو میں نے کہا یہ میرا ارادہ ہے، لیکن یہ ایک پرابلم ہے. تو مجھے کہا کوئی پرابلم نہیں، اس میں کیا ہو گیا، چلو میں اسپانسر کرتا ہوں. مجھے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں. کہا کہ آپ فارم جو ہیں پور کر لے اور پھر میرے پاس جو ہے آ جائے. اس وقت سینٹر والے وہ اسپانسر لیٹر بنا ہوا ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو، پڑوس میں سینٹر میں آپ جاؤ اور اسپانسر لیٹر لے کر آؤ اور پھر جو ہے کر لو. اب فیل کس سے کرانا، تو وہ بھی انہوں نے مجھے بتا دیا. مرحوم نے مجھے کہنے لگے کہ محمد چچا منی پٹیل جو کایوڈا روڈ پر ہے، مجھے کہا ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں. ہیں ہاں، اپنے منی نے مینی بننے نے پہلے سے جانا ہے حسن بھائی. ہاں، جاوید منی نے بھی، محمد منی نے بھی اپنے پہلے سے جانا. تو میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو مجھے کہا کہ آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کی مدد کریں گے، یہ فارم فل کرا کے لاؤ. تو میں گیا. محمد چچا منی پٹیل، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر بعافیت قائم رکھے. تو میں نے کہا کہ میں میری والدہ کو بلانا چاہتا ہوں، اس طرح کی بات ہوئی ہے اور آپ ذرا مجھے فارم فل کر دے یہ. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مولانا بیٹھو. ان کے بیٹے کو بلایا، مولی عمران کو، پتہ نہیں بہرحال جو تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ فارم وہ فل میں نے جو ہے وہ سب کرا لیا. اب میں گیا سلیمان چچا کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اب سارا کام میں سنبھالوں گا، کیا کرنا ہے. تو وہ مجھے اپنے ساتھ پیدل لے گئے. اب تو شاید وہ سولیسیٹر نہیں ہے، آئس لینڈ جو ہے ابھی، تو اس کے سامنے قریب میں ایک سولیسیٹر تھا، اوپر تھا نا، کچھ نام یاد ہے آپ کو؟ تو وہ اوپر تھا. تو کہتا سلیمان چچا نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا سولیسیٹر ہے، میں ان کے پاس کام کر رہا ہوں، چلو چلتے ہیں. وہ مجھے لے گئے اور سکہ جو ہیں وہ اس نے لگا دیا. خیر آپ جانتے ہیں جو کارروائی کرنی چاہیے تھی کی. پھر اس میں بینک اسٹیٹمنٹ آپ جانتے ہیں دینا پڑتا ہے، اور عام طور سے الیاس بھائی لوگ ایج اور ویج نہیں بتاتے، اور بتاتے بھی ہے تو سعد اللہ صاحب صحیح نہیں بتاتے، اس لیے میں نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں. تو کیا ہے وہ کوئی عام طور سے بتاتا نہیں ہے، کوئی دینے کو حضرت مولانا تیار نہیں ہوتا. لیکن سلیمان چچا نے ماشاءاللہ مجھے کیا ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیے، سب کچھ دے دیا. تو میری والدہ اور بھائی بہن جو پہلی مرتبہ اس ملک میں آئے، ماشاءاللہ ویزا بھی مل گیا، وہ سلیمان چچا مرحوم
کی برکت تھی اور ان کا سپورٹ اور سہارا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو اس کا بہترین صلہ وہ جو ہیں وہ نصیب فرمائے. خیر بہرحال تو بہت ساری خوبیاں تھیں مرنے والے میں. ایک چیز جو ان کے اندر دیکھی، بلکہ دو بات. ایک تو اللہ نے اتنا مال و دولت دے رکھا لیکن کوئی فخر، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. وہ جب بات چیت بھی کرتے تھے تو اندازہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ کوئی اتنا بڑا آدمی ہوگا، اتنا پیسہ والا آدمی ہوگا. ورنہ آدمی کے پاس منی آ جاتا ہے تو پھر پوچھو مت، پیسہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ پوچھیے مت. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، اور شبیر چچا میں نے آپ لوگوں کو بھی سنایا پہلے، کہ انڈیا کے اندر اگر کسی کی فصل اچھی پکتی تھی، کھیت، تو حنیف بھائی کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوپی اب تک یوں پہنی ہے، اب اچھا پکا تو یوں پہنے گا، تو سمجھ جانے کا کہ حسن بھائی پاک سارو تھے ہے. دماغ ٹیڑھا، اس کی نشانی کہ ٹوپی جو ہے ٹیڑھی ہو گئی. اب تک جو ہے وہ سیدھی وہ ٹوپی پہنتا تھا. دوسری چیز دیکھو، عام طور سے بیڑی سگریٹ کی عادت میرا پچھی ایلا ہوں گیا، ایلا پاترا ہے نا، عام کے دیکھ وہ تو اب تک یوں پیے گا حسن بھائی کی طرح، لیکن پاک اچھا ہوا تو یہاں رکھے گا سائڈ پہ. یہ علامت ہوتی تھی کس کی؟ پیسہ، مال آ گیا، مال آ گیا. مال کو برداشت کرنا ہر ایک کی بات چودھری صاحب نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو برداشت کر سکے. ہر ایک برداشت کر سکے مال کو. یہ بھائی اسماعیل، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس پہ ایک قصہ آپ کو سناؤں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں یا مجالس چھپی ہوئی ہے، آپ کہہ لیجئے، میرے پاس ہے. تو اس میں حضرت نے ایک واقعہ ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ تھا اور اس کا ایک نائی تھا. نائی یعنی باربر، بال کاٹنے والا، بال فاروق بھائی بنانے والا وہ تھا. اور وہ ہمیشہ آتا اور بادشاہ کی حجامت کر کے چلا جاتا. اب بادشاہ الگ الگ جگہ پر اسماعیل بھائی کیا کرتا تھا؟ حجامت کرواتا تھا. کبھی یہاں بیٹھ گیا، کبھی وہاں، کبھی وہاں. اچھا، ایک مرتبہ جب وہ حجامت کرنے کے لیے آیا تو بادشاہ کو بال بناتے بناتے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی لڑکی نوجوان، میرا لڑکا بھی نوجوان. الیاس بھائی کہ آپ کی لڑکی نوجوان اور میرا لڑکا نوجوان، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرے لڑکے کا نکاح عبد الصمد چچا بادشاہ سلامت کو کہنے لگا کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ کیا ہے، کر دیا جائے. بادشاہ سوچنے لگا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، میری لڑکی کا ہاتھ جو ہے وہ مانگ رہا ہے. 3-4 مرتبہ کہا. بادشاہ غصے کو پی گیا، کچھ کہا نہیں کہ آج یہ الٹی سلٹی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور میری لڑکی کا ہاتھ مانگ رہا ہے. کہاں شہزادی اور کہاں ان کا جو ہے وہ بیٹا. اچھا، حکومت جو اچھی چلتی ہے وہ بادشاہ کی وجہ سے نہیں چلتی، یاد رکھنا. بادشاہ کا اگر وزیر اچھا ہوا تو حکومت اچھی چلتی ہے. سارا دار و مدار حسن بھائی کس پر ہوتا ہے؟ وزیر اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے چودھری صاحب وزیر با تدبیر. وزیر کیسا ہونا چاہیے؟ با تدبیر ہونا چاہیے. اکبر نے جو حکومت کی وہ اسی لیے کہ اکبر کے پاس ایک رتن نہیں 9 انمول رتن تھے، اور 9 میں بربل 8 کے برابر تھے. بربل بڑا ذہین ہوشیار، تو صلاح کار، اس سے جو ہے وہ چلتا ہے حکومت، اس سے جو ہے چلتی ہے. بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ یار یہ اتنے عرصے سے میری حجامت بناتا ہے، میرے بال کاٹتا ہے، لیکن حنیف بھائی آج یہ کیا ہو گیا؟ 3-4 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی لڑکی کا ہاتھ میرے لڑکے کے ہاتھ میں دے دو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی کیا کروں، اب میں حجامت کروں. ہمیشہ شبیر چچا وہ میری حجامت کرتا ہے، اب میں چاہتا ہوں، بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس کی حجامت کروں. لیکن وزیر نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں
گہرا راز ہے، گہری بات ہوگی. ہاں تو کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حجامت اس نے کہاں بنائی؟ اب تک جو جگہ پر بناتا تھا وہ یا کوئی نئی جگہ ہے؟ کہ نئی جگہ ہے. تو کہا مجھے لے جاؤ. وزیر نے کیا کہا؟ مجھے لے جاؤ وہاں پر اور مجھے دکھاؤ. بادشاہ نے دکھایا کہ یہاں کرسی رکھی تھی اور اس نے حجامت بنائی. وزیر نے کہا کہ یہاں کھودو. کیا کہا؟ حافظ امتیاز کھدوایا. کھودا تو اندر سے پہلے زمانے میں، اب تو بینک آ گئے، بینک نہیں ہوتی تھی تو لوگ خزانہ دیگ میں بھر کر کہاں رکھ دیتے تھے؟ زمین کے نیچے رکھ دیتے تھے. ہاں خزانہ دیگ بھر کر. تو وہ خزانہ نکلا. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ اس کی زبان نہیں بول رہی تھی، یہ مال کی گرمی بول رہی تھی. کیا بول رہی تھی؟ مال کی گرمی بول رہی تھی. تم تو بادشاہ ہو، اللہ نے تم کو مال و دولت دے رکھا ہے، تم نے وہاں پاؤں رکھا، تمہاری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. جیسے تمباکو کھانے والا، کتنی ہوتی ہے؟ 420 یا کیا ہوتا ہے؟ 460 360. ہاں تو وہ اگر جو عادی ہے وہ اگر کھائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور جو عادی نہیں ہے وہ کھائے گا تو اس کو نورانی 2 نظر آئیں گے ہیں، اس کو ہمارے سعد اللہ صاحب 2 نظر آئیں گے، اور الیاس بھائی 2 نظر آئیں گے، عبدالسلام 2 نظر آئے گا، آسمان اس کو گھومتا ہوا نظر آئے گا، زمین پھرتی ہوئی نظر آئے گی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تمباکو والا پان کھاتے تھے، اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ حکیم الاسلام کو پان تھما دیا کہ کھا لو. ہمارے یہاں بھی ہوا تھا، فاروق بھائی کو معلوم ہے، مولانا خالد غازی پوری کو دے دیا تھا. مولانا کیا ہے، سر گھومنے لگا، نہ نماز میں سمجھ پڑ رہی ہے نہ بیان کرنے کی. پتہ ہے آپ کو؟ وہ دے دیا تھا 2-3 سال پہلے. تو حضرت کو کھلا دیا مولانا حسین احمد مدنی کو کہ کھاؤ. حضرت نے کھایا تو چکر آ رہے اور آسمان بھی 2 نظر آ رہے. حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے مجھے تمباکو دیا تو اب مجھے سب عجیب عجیب نظر آ رہا ہے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، آپ کی معراج ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ اسے آپ کو معراج ہو رہی ہے کہ آپ بہت اوپر جا رہے ہیں، اوپر جو ہے وہ جا رہے ہو، سب گھوم رہا ہے، تو کہا معراج ہو رہی ہے. تو چونکہ وہ کھانے کے عادی تھے مولانا حسین احمد مدنی، ان کو کچھ نہیں ہوا، اور حکیم الاسلام عادی نہیں تھے. اسی طرح بادشاہ جو تھا، خزانہ وہ جہاں بیٹھا تھا پاؤں تھے اس کے نیچے بھی تھا، لیکن آلریڈی وہ کیا ہے؟ مالدار آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اور یہ نائی اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنا خزانہ ہوا تو مال کی گرمی ہضم نہیں ہوئی. تو بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، ابھی آپ اس کو کچھ مت کرو، سزا مت دو. ابھی گزشتہ آپ نے جہاں حجامت بنوائی اب وہاں نہیں بنانا ہے، ذرا جگہ چھوڑ کے بناؤ. دیکھو اب وہ بات کرے کہ میری لڑکی اور آپ کا میرا لڑکا اور آپ کی لڑکی، تو پھر آپ مجھے بتائیے. اب بادشاہ حجامت کرنے بیٹھا، وہ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے کہ آپ کی لڑکی اور میرا لڑکا. تو بادشاہ نے خود جو ہے بات شروع کی، کہا کہ وہ گزشتہ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا لڑکا بھی نوجوان ہے، میری لڑکی بھی نوجوان ہے، لیکن نہ ایسا کچھ نہیں، چھوڑو نہیں اب بات تو ہے، ایسا کچھ نہیں. کیوں؟ عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ پتہ تھا. تو مال کا ہضم کرنا، حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے واقعہ ہے ہاں کہ صحبت با اولیاء غالباً کتاب کا نام ہے، اس میں ہے یہ. حضرت نے لکھا مفہوم ہے کہ مال کی گرمی ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی. ہاں مال کی گرمی ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے. سلیمان چچا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کی گرمی کو ہضم کر چکے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. احمد بھائی مجھے کہنے لگے جمعہ کو نماز جنازہ کے بعد کہ مولانا سلیمان چچا نے مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی گاڑی ان کے پاس تھی کار، تاپڑے گجراتی میں لکھے تھے ٹھانٹیا ہے نا،
دیکھیں بالکل تھرڈ کلاس سستی گاڑی انہوں نے کیا ہے استعمال کی, اگر چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی. اور پھر عجیب بات سنائی کہ ٹھانٹیوں بھی کیوں, دیکھیں کہ ان کا بھتیجا ہارون وہ بھی مرحوم ہو گیا, میکینک تھا, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. تو کہاں کہ سلیمان چچا گاڑی اس کے پاس لے جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ موٹا باجی کے چاچا જે બી હોય કહેવાય તને લાખી લ્યો, આ કંઈ બનેવી છે નહીં, એટલું ઠાંઠ્યું છે એમ કે તમે બીજી લઈ લ્યો. تو کہتے تھے کہ نہیں ہارون کوئی نہیں بنائے گا, تو بنائے گا. تو صلاح الدین بھائی یہ صلاحیت ہے کہ تو جو ہے وہ بنائے گا, تو تجھے یہ کار مجھے جو ہے وہ بنا کر دینا ہے. تو ماشاء اللہ اس طرح سے سادگی بری جو ہے وہ زندگی انہوں نے گزاری. ہاں کچھ باتیں تو میں جمعہ کو بھی اخیر میں آپ کو کہہ چکا ہوں. آخری بات, مال اللہ نے دیا صحیح جگہ لگایا, یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مال تو مانگتے ہیں, اس میں بھی شامل ہوں. حضرت مولانا کون یہاں ہوگا جو یہ کہے کہ میں اللہ سے روزی میں برکت نہیں مانگتا, رزق میں برکت نہیں مانگتا. اچھا یہاں ایک چیز سمجھو, رزق عربی لفظ ہے, کیا مراد اس سے؟ آوک. ماشاء اللہ آوک, عارف بھائی ہوں کہ آوک. ہاں عام طور سے ان کی بات صحیح ہے. ہم لوگ رزق سے یہی مراد لیتے ہیں پیسے میں برکت ہو جائے. ہاں لکشمی بائی ہوں چھے چاند لو کرو آوے گھرے بیٹھے وہ زیادہ ہو جائے. لیکن علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ رزق ایک جامع لفظ ہے, جیسے فلاح ایک جامع لفظ ہے, اسی طریقے سے رزق یہ صرف مال میں بڑھوتری کا نام نہیں ہے. رزق کے اندر بہت کچھ جو ہے آ گیا, تفسیر کا موقع نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم یہ مانگے, جیسے اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد نہ مانگو, ورنہ یہی اولاد جس کے لیے ہم نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی ہے, کل یہی اولاد ہمیں رلائے گی. اس لیے اللہ سے صرف علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اولاد نہ مانگی جائے. اولاد مانگو, منع نہیں ہے, یہ انبیاء نے بھی اللہ سے مانگا ہے اولاد. لیکن انبیاء نے سکھایا حنیف بھائی کہ اولاد مانگو تو ساتھ میں کیا مانگو؟ صلاحیت, نیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور کیا مانگا کہ ربی حب لی من الصالحین. صالح ایک لفظ بڑھایا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قرآن کریم میں جگہ دی, اور مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے ان الذین آمنوا کو بتا دیا کہ اگر اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو کیا مانگو, اللہ سے کیسے مانگو. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اسی طرح مال اللہ سے مانگو تو ساتھ میں یہ بھی مانگو کہ اللہ تو ہمیں مال صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, ورنہ مال ساتھ میں علماء لکھتے ہیں فرعونیت لے کر آتا ہے. کیا لے کر آتا ہے؟ فرعونیت اور قارونیت. قارون اس نے کیا کہا, یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا. کس سے کمایا؟ میں نے اپنی محنت سے کمایا. دیکھیے اسی لیے آپ سب جانتے ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے, مفہوم یہ ہے جو چند سوالات ہونے ہیں ان میں 2 سوال ہوں گے, مال کہاں سے کمایا الگ سوال ہے, اور کہاں خرچ کیا الگ سوال ہے. 2 الگ سوال. باقی وہ جتنے وہاں سوالات ہیں اس میں ایک ہی چیز کے متعلق 2 سوال نہیں ہیں, لیکن یہاں چیز ایک ہے, 2 سوال ہے. مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. سلیمان چچا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی ان کو دیا, انہوں نے اچھی جگہ جو ہے وہ خرچ کیا, اچھی جگہ, اور خاص طور سے حج اور عمرہ میں. حج اور عمرہ. بہرحال ہمارا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے, آدھا گھنٹہ ختم ہونے کو آیا. تو حج اور عمرہ, حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ شہید اسلام جن کو کہا جاتا ہے, ہماری اس مسجد میں بھی شہادت سے پہلے وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مسلمانوں کو
ایسا جذبہ دیتا ہے کہ ان کو حج اور عمرے سے والہانہ محبت ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ والہانہ محبت، والہانہ عشق ان کو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم بریک لگاتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ مرحوم نے بار بار کیا، اور ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی ہے۔ ان کی گھر والی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور گھر والی کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مدینہ شریف میں۔ تو سلیمان چچا مرحوم کی یہ چاہت تھی، تمنا تھی کہ میری زندگی کا آخری سانس بھی کہاں آئے؟ مدینہ منورہ آئے، لیکن نہیں آیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھی ہے، چاہت ضرور رکھنی چاہیے۔ مدینے کی موت مانگنا یہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی نہیں۔ ہاں، جزاک اللہ چودھری صاحب، یہ سنت عمر ہے کہ موت کہاں مانگی جائے؟ مدینہ شریف میں مانگی جائے۔ اب انشاءاللہ میری اور آپ کی، ہم تمام کی عمر رہی، اور اللہ کرے کہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ چاہت ہماری بھی ہونی چاہیے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کی موت دے۔ ہاں، لیکن عارف بھائی سچے دل سے ہیں، ہاں، ورنہ ایک آپ کو سچا قصہ سناتا ہوں، وہ بزرگ کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے مجھے سنایا۔ تو کہا کہ ایک بڑے میاں، سب کو زندگی پیاری ہوتی ہے شبیر چچا، بڑے میاں مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ہر مرتبہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اب تو میں آ بھی گیا ہوں تو مجھے مدینے کی موت دے دے حسن بھائی۔ فرق بھائی کیا ہے؟ مدینے کی موت۔ اب موت تو آتی نہیں ان کو، کچھ بیمار بھی نہیں ہوئے، آ جاتے تھے گھر واپس اللہ نے مدینہ جاوید بھائی پہنچا دیا۔ تو نورانی بھائی دعا مانگ رہے ہیں نورانی شہر میں کہ اللہ مجھے مدینے کی موت دے دے، مدینے کی موت دے دے۔ ایک تو بوڑھے ہیں، ہاں ویسے ہی، اور مدینے کی موت مانگی، مسجد نبوی سے مانگ کر گئے ہوٹل میں تو بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے سعد اللہ صاحب۔ اللہ سے کہنے لگے اللہ اتنے سارے نوجوان بھی تو آئے ہیں، اب مجھ جیسے بوڑھے کو لے کر کیا کرے؟ اب کے گھر جانے دے، واپس دوبارہ آؤں گا ہے تو تب تو مجھے اپنے پاس کیا ہے؟ بلا لینا۔ تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ سے چال بازی نہیں کرنی۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہ ایک آدمی کہاں چڑھ گیا؟ اس کے اوپر تاڑ کے درخت پہ۔ تاڑ کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا ہوتا ہے نا، بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اچھا، આંબલી ખાટી આંબલી ને એવો હસનભાઈ તમારે આપણે શું છે બધું પકાવવાનું બી હોય, પગ મૂકવાનું બી હોય, لیکن اس میں ہوتا نہیں، چڑھ گیا۔ اور کہتے ہیں کہ چڑھنا آسان الیاس بھائی، اترنا مشکل۔ کیوں؟ چڑھتے ہوئے دکھتا نہیں ہے، لیکن اترتے ہوئے نیچے دکھتا ہے کہ اتنا اوپر آ گیا ہوں۔ اب اتنا اوپر آیا ہے، آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں اوپر ہی نہ چلا جائے، ہاں کہیں اوپر ہی جو ہے وہ نہ چلا جائے۔ تو ایک آدمی اسی طرح، تو کہا کہ ہماری منت بھی کیسی ہوتی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی چال بازی۔ چودھری صاحب چڑھ گیا وہ اوپر، اب نیچے اترنا ہے، ڈر رہا ہے کہ گروں گا تو مر جاؤں گا، گروں گا تو مر جاؤں گا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اوپر سے زندہ صحیح سالم بھائی اسماعیل واپس تو نے مجھے زمین پہ اللہ تعالیٰ اتار دیا تو کیا کروں گا؟ تیرے راستے میں ایک اونٹ قربان کروں گا۔ تھوڑا اترا دھیرے دھیرے کر کے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ اب اونٹ نہیں، اب گائے، اب اونٹ نہیں، اب تھوڑا تو اب گائے کہ اب تو نے مجھے نیچے اتار دیا تو گائے قربان کروں گا۔ تھوڑا اور نیچے اترا، حافظ صاحب کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ سودا بھی کینسل ہے، اب بکری۔ کیا اب میں نیچے اتر گیا تو کیا اشرف بھائی بکری؟ تھوڑا اور نیچے اترا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اب مرغی۔ پھر اور تھوڑا جو ہے نیچے اترا تو کہا کہ اللہ انڈا، اب انڈا، اور بالکل نیچے زمین پہ آ گیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ڈر کے مارے سودا کیا تھا، اب آ گیا وہ سودا کینسل ہے جلدی چچا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی نہیں کرنی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی مال اگر اس نے دیا ہے تو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرنے کی توفیق جو ہے عطا فرمائے، اور سلیمان چچا مرحوم کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی ساری منزلیں آگے کی آسان فرمائے،
حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو متعلقین کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی تمام جو ہیں حسنات کو قبول فرمائے، بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اور آخری دعا اس پہ خاص طور سے ہم تمام کو آمین کہنا ہے، اللہ نے ان کو جیسی مبارک موت دی، جمعہ کا دن یا رات کہہ لیجیے، تہجد کا وقت اور حج کے مہینے اشہر حج، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی بابرکت موت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔